لله رب العالمين المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الأخبر وعلى آله وذكره وصلاته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله تو چاہے تو ملتا ہے تو چاہے تو رات ہوتی ہے ذکر جب چھپتا ہے تیرے زمین کا قیامت بات ہوئی ہے لاتعداد حمد و ثنا اسی مالک الملک کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے یہ ہمارے اسی کے صدقے ہیں یہ فضائیں اسی کی ادا کرتا ہے انسان کو حسن اسی رب العالمین نے عطا کیا ہے حسن کی نزاکت بھی اسی رب العالمین کی طرف سے ہے انسان کا وقار انسان کی عزت سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اے شخص جب تک تم اپنے اندر سے اس ذات حقیقی کو پہچان نہیں سکو گے تب تک خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکو گے جب اپنے اندر ڈوب کر اس رب کی معرفت پانے کے لیے آگے بڑھو گے تو ہوائیں گزرتی تمہیں نظر آئیں گی فضائیں تمہیں اپنا رنگ چھوڑ کر بتائیں گی یہ سبزے یہ خشکیاں یہ تریاں اپنا فیضان تمہیں سمجھائیں گی یاد رکھو کبھی گنگے کو بولنے والے کو اشاروں سے نہیں سمجھایا جاتا جو گنگا ہوتا ہے اسی کو اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے جس کو رب تعالیٰ کی معرفت سمجھ میں نہ آئے اس کی کرم نوازیاں سمجھ میں نہ آئے ہمارے نزدیک وہ اندھا بھی ہے گنگا بھی ہے اور جس کو ہوا چلے اور رب کا کرم نوازیوں کی سمجھ آنے لگ جائے سمجھ لو وہ اندھا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کا دل دیکھ رہا ہے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی بہار ہے کائنات کی روشنی ہے کائنات کی عزت ہے کائنات کی یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بندے حلوائی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا گل ہے ایسا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو وہ چیز میٹھی ہو جاتی ہے دور مجذوب بیٹھ کے ساروں کو اعلان کرتا ہے اس کے ہاتھ کا کمال نہیں یہ کمال میرے محمد کا ہے جب شب پر درود بھیجیں ہر چیز ہی میٹھی ہو جاتی ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے لگ کر دنیا کو روشنیوں بھرا کر دیا جناب صدیق اکبر کی صداقت اپنا ایک دور رکھتی ہے جناب عمر فاروق کی عدالت ایک اپنا رنگ رکھتی ہے جناب عثمان غنی کا حیا اپنا رنگ رکھتا ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں بختوں کا عروج دیکھنا ہو تو ایک بار جناب بلال کو کعبے کی چھت پر دیکھیں تو آرزو
بلال کہتا ہے سونیا پہلے کعبے کو دیکھ کر اذانیں دیا کرتا تھا، آج تو کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، آج کدھر دیکھ کے اذان دوں؟ تو سونے نے کہا اب مجھے دیکھ لے، تیری اذان بھی ہو جائے گی، تیری نماز بھی ہو جائے گی۔ عزیز من، یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ حضور کی معرفتیں، یہ دل میں لوٹنے کے الہی کے چرچے اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کی مرحومی منت ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں، ہمارے دادا جی حضور نے، حضور قبلہ عالم پیر سید فضل حسین شاہ بادشاہ نے اس دیش میں سب سے پہلے اس گاؤں میں آگے ڈیرا لگایا، کھرل چک کی سرزمین پر، اور پھر جب رب کے حکم اور مرشد کی نگاہ سے کلیر والے کی سرزمین پر آج بھی ان کی مرکز انور جلوہ خاص و عام ہے۔ آج ہم جس سلسلے میں آئے ہیں بھائی محی الدین کی والدہ کے احسان ثواب کے لیے، عزیز من میں کرنا چاہتا ہوں، احسان ثواب کی محفل سجانا انسان کے مومن ہونے کی سب سے بڑی دین ہے۔ کیوں؟ آپ توسل کسی چیز سے نہ کریں بلکہ قرآن سے مدد مانگیں تو اس سے بڑی انسان کی شان کوئی نہیں۔ آپ دنیا کے در در پر دھکے نہ کھائیں اور اپنے اس دنیا کو چلے جانے والے لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے آج کل علاقہ جات میں، شہر میں کچھ جگہوں پر ایک TCS سینٹر بنا ہوا ہے جس کو آپ جا کے جو سامان پکڑائیں وہ پیکنگ کر کے آپ کے دیے ہوئے ایڈریس تک پہنچاتا ہے۔ اس سہارے کے لیے جناب مسلمان کو جب اپنے کسی عزیز کو کچھ پہنچانا ہوتا ہے تو بندہ مصطفیٰ کے توسل سے قرآن کا سہارا لیتا ہے۔ عزیز من، جو قرآن کا سہارا لیتا ہے، رب کہتا ہے یہ قرآن شفاؤں والا ہے، رب کہتا ہے یہ قرآن رحمتوں والا ہے، رب کہتا ہے یہ قرآن برکتوں والا ہے، یہ قرآن نور والا ہے، قرآن ہدایت والا ہے، قرآن عزت والا ہے، جو اس کو پڑھ لے نیکیوں والا، جو اس کو پڑھ لے ثواب والا، جو اس کو پڑھ لے عزت والا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کا حرف حرف پڑھ لے عزت اس کا مقدر، جو قرآن کا حرف حرف پڑھ لے مقدر اس کا، جناب وقت اس کا مقدر ہو جایا کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن جس کے سینے پر اترے اس کے سینے کا کیا عالم ہوگا، اور جو قرآن کے نور سے عزت پائے وہ نور علی نور کو اپنے سینے میں بسا لے، قبر بھی فائدہ دیتی ہے، دنیا بھی فائدہ دیتی ہے۔ عزیز من، عاشق کو ثواب کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، عاشق کو محبوب کے دیدار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جنہ مکھنی تکیہ ماہدہ وہ لطف عبادت کی جانا، جو یار کو دیکھنے کے عادی نہیں، محبوب کے حسن کو دیکھنے کی تام نہیں رکھتے، ان کے لیے موت ایک مر جانے کا نام ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا موت حسن لے کر آتی ہے جب بندہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ بیٹھتا ہے۔ مصطفیٰ کریم اس کائنات کے ہر بندے کا، گھر کا، کوٹھی کا کوئی اثاثہ ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم ایمان والوں کا اثاثہ ہے، غیور انسانیت کا اثاثہ ہے میرے مصطفیٰ۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، مصطفیٰ کریم کا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے مصطفیٰ کی رحمت ان عالمین پر واضح ہو چکی ہے، رب نے عطا کر چکی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں رب رحمان ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، رب ستار ہے، رب نے مصطفیٰ کو وہ کالی کملی عطا کی ہے جس پر بندہ مومن کے غلام مصطفیٰ چھپاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ وہ نور ہے، آنکھ میں آئے تو آنکھ
اس کا مردار ہوتا ہے، قبر اس کو فنا کر دینے والی ہوتی ہے جس کا محمد جیسا سائیں نہ ہو۔ بلال کی آمد ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا، جن کے گھر بچے نہ ہوں ان کو بچوں سے کھیلنا نہیں آتا، ان کو علم نہیں ہوتا یہ کب اٹھیں گے، کب گریں گے، کب پھسلیں گے۔ ان کو بچوں کے نازش نخرے اٹھانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جن کے گھر جناب عقل و خرد نہ ہو، وہ عقل و خرد سے ماورا کام کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، بس کرتے چلا جاؤ، ہوتا چلا جائے گا۔ عزیز من، جن کے دل میں جرأت ایمانی نہ ہو، زندگی ان کی جناب دھکوں سے اور ضلالت سے گزرتی ہے۔ جن کا ماہی تاجدار انبیاء ہو، وہ نگاہ بعد میں دوڑاتے ہیں، مصطفیٰ کرم پہلے کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے صدقے کائنات روشن ہے، کائنات فضل والی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرا یہ آرزو ہوتا ہے کہ میں کسی سے سوال کروں، تو سوال کرنے سے کہیں عقدے کھل جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کائنات سے سوال کیا، اے کائنات تیرے پاس کیا ہے؟ کیا آسمان ہے؟ کا آسمان بھی ہے، اور کیا ہے؟ کا زمین بھی ہے، اور کیا ہے؟ کا ہوا بھی ہے، کیا اور کیا ہے؟ کا جناب سبزہ بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہے، نباتات بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو میں نے کہا کسی چیز پر فخر بھی ہے کیا؟ کائنات جس کے آ جانے سے، جس کے مل جانے سے تجھے فخر ہو۔ کائنات کہتی ہے، تم نے نہیں سنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کو فخر ہے کہ ہمارا سردار محمد ہے۔ علی عشق کا عروج یہ ہے کہ آپ کا قول اور فعل یکساں ہو، عجز و نیاز آپ کا راز و نیاز۔ امام حسین سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کا تنہائی پاک نہ ہو، جس کا ظاہر اور باطن اور ہو، جو ظاہر اور باطن میں یکساں ہو، وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کا، ایک جسم کا۔ جناب کسی کے آگے جسم کو جھکا لینا، کسی کے جناب قدموں میں بیٹھ جانا تو وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن اندر دل میں اختلاف ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ چال میں بیٹھا ہے، یہ دنیا کا مال لینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو لاکھ سجدے اس رب العالمین کو کرتا رہے جب تک تمہارا دل اس کی بندگی نہ کرے، نہ تمہارا سجدہ کسی کام کا، نہ صوم و صلات کسی کام کا۔ تو اے صلات تجھ سے پوچھتے ہیں تو نے برکت کس سے حاصل کی؟ صلات کہتی ہے نمازی سے پوچھو، اے نمازی کیا کرتے ہو؟ تو نمازی کہتا ہے میں اللہ اکبر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کہاں سے سیکھی؟ کہا مجھے نہیں پتا، محمد کرتے چلے گئے، ہم ادا اپناتے چلے گئے۔ یاد رکھیں دین نماز میں نہیں، دین روزے میں نہیں، دین زکوٰۃ و حج میں نہیں، نہ دین کس میں ہے؟ جدھر جدھر محبوب چلے بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ نماز کو بھی بہار ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ علی من عبادتیں پہلے ہوئی تھی، جناب لوگوں کے عزیز و اقارب پہلے بھی دنیا کو چھوڑ کر جاتے تھے، لیکن جب ہنر ماہی آ گیا، جب عربی لاڑا آ گیا، جب تاجدار انبیاء اس کائنات میں آئے، اجڑے ہوں کو بسنے کا طریقہ آ گیا، گھوڑوں کو حسن مل گیا، اندھے دیکھنے لگ گئے، لنگڑے چلنے لگ گئے۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اس ماہی کے غلام ہیں۔ چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا اشارہ اتنی طاقت رکھتا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جب عاشق دل میں محبوب کے عشق کو سجا لیتا ہے، مرتا بعد میں ہے، مصطفیٰ اپنا دیدار پہلے کروا دیتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں موت سے کبھی نہ ڈرے۔ میرے استاد فرماتے ہیں
روح قبض ہو جانے سے بندہ نہیں مرتا، ضمیر کے مردہ ہونے سے بندہ مرتا ہے۔ جس کا ضمیر مر جائے وہ مرا ہوا ہے، جس کا ضمیر نہ مرے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، محدثین فرماتے ہیں جب عاشق اپنے معشوق کے سے ملنے کے لیے جائے گا، موت ایک انقلاب کی حیثیت سے اس کو اپنے ماہی تک ملا دے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے، جن کا سائن محمد نہ ہو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے محدثین سے سنا کہ جیسے ماربل کا کپڑا کانٹوں پر رکھ کے کھینچا جائے، جو اس کپڑے کا حال ہوتا ہے انسان کی روح کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، جن کا سائن محمد ہو ان کی روحوں کو تکلیف کوئی کیسے پہنچا سکتا ہے، ان کے جسموں کو تکلیف کوئی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جب عاشق، میں عرض کروں، جب ایک گھر سے دوسرے گھر پہنچایا جائے، اس گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ جناب یہ اپنے گھر میں بس جائے، وہ گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ اس گھر میں بس جائے۔ جب بندہ اس دنیا میں رہتا ہے، قبر انتظار کرتی ہے کہ میرے پاس آ جا، لیکن جو خواجہ پتھا کا ماننے والا نہ ہو، جو محمد عربی کا ماننے والا نہ ہو، اب اس کا انتظار نہیں کرتی، قبر کہتی ہے جا میرے پاس نہ آنا۔ اور جو ماہی کا عاشق ہو، قبر کہتی ہے، آرزو کرتی ہے کہ ابا بھیجنا اس کے صدقے محمد مصطفیٰ میرے اندر آ جائے۔ عزیز من موئے کو آکڑا ہوا کہتے ہیں اس کو جو مرضی کرتے رہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ہم نے تو محدثین سے سنا ہے جب مردے پر پانی ڈالا جائے، اعمال اچھے ہوں تو پانی ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، اعمال گندے ہوں تو پانی گرم محسوس ہوتا ہے، جسم کو جلا دینے والا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا کہ جب بندے کو غسل دیا جاتا ہے، بندے کی روح پاس کھڑے ہو کے درد کا عالم بیان کرتی ہے، عزیز من چیختی ہے، بلاتی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کو آؤ، میرے قرب میں آؤ۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، جن کا ماہی محمد ہو، جنہوں نے دل میں پاک مصطفیٰ کو بسا لیا ہو، جناب ان کی روحیں آوازیں نہیں دیتی، وہ یہ کہتی ہے جلدی کرو نا، غسل دو نا، کفن پہناؤ نا۔ جو آواز سن سکے مجھے اتنی جلدی کیوں ہے؟ مشکل سے تو مرا ہوں، اب مر جو گیا ہوں، جلدی کرو، کفن کو پہناؤ۔ کفن پہنا کے کیا کریں؟ کہا جناب جنازہ پڑھاؤ۔ جنازہ پڑھا کے کیا کریں؟ جناب قبر میں ڈالو، قبر میں ڈال کے انتظار نہ کرو، اوپر مٹی ڈال دو۔ کیوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ محدثین فرماتے ہیں جب فرشتہ آئے گا سوال کرے گا، مان ربوں کا، مان دینوں کا، فرمایا ساروں سے سوال ہوں گے، لیکن ایک فرشتہ آ کے کہے گا ماں کنت تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سوڑی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول اٹھے، آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے، جہانا تھا سچ آکھا کے رکھ دی میں، شان تھا سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، کتے میرے علی، کتے تیری سنا، گستاخ کیاں، کتے جالڑیاں، عزیز من موت اس کو فنا کرتی ہے جو محمد کی غلامی نہ کرے، موت اس کو زندگی بخشی دیتی ہے جو یار کے عشق میں وقت گزارے، کفن پہن کے یار کا دیدار کر لے۔ جناب بندہ مر جائے، خوشبوئیں کیوں لگاتے ہو؟ اچھا لباس کیوں پہناتے ہو؟ اسلام کا اصول ہے، دین شریعت مصطفیٰ نے یہ مومنین و اسلام والوں کو پیغام پہنچا دیا ہے، موت کو اختتام نہ سمجھو، موت کو جناب فنا ہو دینا نہ سمجھو، موت اگلے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں یہ عرض کروں، جو سڑک حافظ آباد سے جلال پور ہٹیا کی طرف بن جائے نا، ٹوٹی بھی ہو، بندے رکتے نہیں ہیں، جاتے ہیں،
ان کے متبادل راستہ نہیں ہوتا. جو ایک دفعہ جس سڑک سے گزر گئے اس علاقے میں دوبارہ جانا ہو وہی سڑک استعمال ہوتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے جو قبر میں ایک دفعہ چلے جائے. سرکار ایک دفعہ دیدار کروائیں گے. جو دیدار والے ہوں گے وہ قرب پالیں گے, اور جو قرب پالیں گے سرکار روز ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. عزیز من, زندگی کا حاصل یہ نہیں کہ تم کوٹھیاں چھوڑ کے جاؤ, جنات چھوڑ کے جاؤ. زندگی کا حاصل یہ ہے تم قرآن والے کو دل میں بسا لو. جب دل میں بسا لو گے تمہاری قبر کی مٹی خوشبوئیں دے کے بتائے گی یہ کسی مردود کی آخری آرام گاہ نہیں, یہ عاشق کی آرام گاہ ہے جو یار کا دیدار کرا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاک مصطفیٰ کا سچا عاشق بنائے. پاک مصطفیٰ کے عشق میں میرا یہ تقریر کرنے کا انداز نہیں ہے. بھائی محی الدین نے مجھے سنا ہے, میں ذرا اس طرح سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. علی زمان میں آپ سے عشق کا ایک باب چھیڑنا چاہتا ہوں کہ موت سے وہ گھبراتا ہے. جناب من واپڈا کا بل جمع کرانا ہو تو لائن سے وہ گھبراتا ہے جس کا تعلق نہ ہو. انتظار سے وہ گھبراتا ہے جس کا تعلق نہ ہو. جس کا اندر دفتر میں تعلق ہو جب وہ ادھر پہنچتا ہے تو اندر والا بلا لیتا ہے, جلدی کرتا ہے, ٹھنڈے کمرے میں بھی بٹھاتا ہے, پانی بھی پلاتا ہے. یاد رکھیں اللہ والوں سے جان پہچان بنائے رکھیں. جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے حیا کریں گے. جب فرشتے حیا کریں گے تو اس حیا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں جلد جنت ملنے والی ہے. ارے جنت تو عاشقوں کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو واللیل کے مکھڑے والے کا دیدار مل جائے, جس کو علم نشا کے سینے والے کا دیدار مل جائے. شہد کی نہریں کیا کرنی ہے جس کو مدنی تاجدار مل جائے. اس نے گھروں کا کیا کرنا ہے, اس نے دودھ کی نہروں کا کیا کرنا ہے. ارے جنت بھی بے رنگ ہے اگر تمہیں مصطفیٰ نہ ملے. یہ تو مان سجد گر بنا نجندے کوئی جگ سکھ لے, بے حکام کوئی کم تیرے آنا نجندے کوئی جگ سکھ لے. آس درملا چرکھا ڈاکے نیک املاتی کوئی تن تو باکے, یہ ہو تاج تیرے کم آنا نجندے کوئی جگ سکھ لے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت کی نشانی یہ ہے کل حشر والے دن ان کے اجزائے وضو چمکیں گے. جب حشر ہوگا نا ساروں کو لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ بندے کے کوئی چیز وفادار نہیں ہوگی. بندے کی زبان بولے یا نہ بولے اجزاء بولیں گے. اس نے اس سے یہ کیا, اس نے اس سے یہ کیا, اس نے اس سے یہ گندگی کی, اس نے اس سے یہ کام خراب کیا. عزیز من مصطفیٰ کریم نے تو پہلے ہی بیان کر دیا اور فرما دیا میری امت کی پہچان اجزائے وضو کی چمک سے ہوگی. یاد رکھے جن کے اجزائے وضو چمکیں گے سب کو پتہ چل جائے گا یہ محمد کے غلام ہیں, اور جو محمد کے غلام ہیں ان کے اجزاؤں سے نہیں پوچھا جائے گا. مصطفیٰ خود کہیں گے ان سے نہ پوچھو کہ ساری زندگی میری غلامی میں گزار کے آئے گا. مصطفیٰ کی غلامی میں گزار کے آئے. حشر ان کے لیے دیدار کا ایک بہانہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واخر بنا